بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشبا خان انڈیا سے، جو اصال ثواب اور دعائیں وغیرہ ہم اپنے مردوں کو پڑھ کر بھیجتے ہیں، اس کا فائدہ ان کو کس طریقے سے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ کہ آپ جو خود نیکی کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ظاہر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، جنت میں آپ کے درجات بلند ہوں گے، تو جنت کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو جیسے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی صدقہ خیرات کیا، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے، تو جب آپ اپنے والدین کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو اللہ کا غضب جو ان پر وہاں ہو سکتا تھا قبر میں، آخرت میں، وہ غضب میں کمی ہو سکتی ہے، وہ غضب ٹل بھی سکتا ہے۔ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے بہت سے گناہوں کو معاف کرے گا، تو اس طریقے سے ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اب ثواب اصل میں عربی میں کہتے ہیں بدلے کو اور لوٹنے کو۔ تو ہم جو کام کر رہے ہیں نا، جو ہم نیکی کر رہے ہیں، وہی نیکی ہماری طرف قیامت میں لوٹے گی، لیکن صورت مثالیہ کے ساتھ، یعنی یہی نیکی بن کے نہیں لوٹے گی، بلکہ اس کا اجر بن کے لوٹے گی، اور اجر ہمیں ملتا ہے جنت کی صورت میں اور گناہوں کی مغفرت کی صورت میں۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے استغفار پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ فرض نماز پڑھتے ہی سب سے پہلا جو عمل کرنا ہے وہ 3 دفعہ استغفر اللہ، کیونکہ جب بھی کوئی نیکی کریں ہم تو اس میں ہمیں استغفار کا حکم اس لیے ہے کہ اس نیکی کو کرنے میں ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی، تو ہم نے نماز پڑھی، اللہ کا ایک بہت بڑا فریضہ ادا کیا، تو اب خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائیں، کبر پیدا نہ ہو، تو اس لیے شریعت نے حکم دیا بھائی 3 دفعہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور استغفار اس لیے تاکہ ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس کے بعد پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، پھر اس کے بعد آیت الکرسی بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ ساری دعائیں ہیں۔ اب اس میں علماء کے 2 قول ہیں، ایک تو یہ کہ صرف اللہم انت السلام پڑھا جائے، باقی تمام دعائیں پھر سنت مؤکدہ کے بعد پڑھی جائیں، کیونکہ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہیں وہ بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بغیر بیٹھ کے اٹھ جایا کرتے تھے، تو ان حدیثوں کو سامنے رکھا جائے۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد یہ وظائف ہیں، آیت الکرسی ہے، تو ان حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرض کی جب تکمیل ہو جائے تو وہ سنت مؤکدہ کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے مکمل نماز کے بعد۔ اور بعض علماء اس کے قائل ہیں نہیں جی فرض کے فوراً بعد ہی پڑھا جائے، تو دونوں رائے ہیں، دونوں میں سے کسی بھی رائے پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہماری رائے میں راجح رائے یہی ہے کہ دوسری حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے کہ جن فرضوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان میں تو فرضوں کے بعد ہی تمام وظائف پڑھے جائیں، 3 دفعہ استغفار، پھر اللہم انت السلام، پھر آیت الکرسی، اور اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ ساری دعائیں، پھر تسبیحات ہے جس کو تسبیحات فاطمیہ کہا جاتا ہے، وہ سب۔ اور جن نمازوں کے بعد سنتیں مؤکدہ ہیں تو ان میں مکمل نماز سے فارغ ہو کر یہ ساری تسبیحات اور وظائف پڑھے جائیں۔ محمد عفان نے پوچھا ہے جی اگر وطر کی نماز نہ پڑھی ہو اور تہجد میں آنکھ نہ کھلے تو وطر کی نماز کب ادا کی جائے گی؟ اس کا کیا حکم ہے؟ وطر قضا کرنا گناہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حدیثیں ہیں، صحیح حدیث ہیں، ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوطر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا اور وہ وطر ہے۔ اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ من لم یوتر فلیس منا، جو وطر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ان حدیث کی روشنی میں راجح بات یہی ہے کہ وطر کی نماز عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کا پڑھنا ضروری ہے، ہاں فرض نماز جتنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے وطر، اگر آپ کو یہ خوف ہو، تبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے وصیت کی تھی کہ آپ وطر پڑھ کے سویا کریں، کیونکہ وہ طالب علم تھے، ان کے بارے میں خطرہ تھا کہ رات کو آنکھ کھلے یا نہ کھلے، تو اس لیے اگر رات کو یہ ڈر ہو کہ آنکھ نہیں کھلے گی تو پھر وطر پہلے پڑھ لینا لازم ہے۔ ہاں یقین ہو کہ میری تہجد کے لیے آنکھ کھل جائے گی تو پھر وطر آخری وقت میں پڑھیں، پھر بالفرض اگر آنکھ نہ کھلے تو قضا کر لیں، پھر تو وہ فجر کی نماز سے پہلے قضا کر لیا جائے، فجر کی نماز سے پہلے وطر پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیں۔ اگر عورت کے دنیا میں ایک سے زیادہ شوہر ہوں تو کیا جنت میں اللہ اس کو اختیار دیں گے کہ وہ جس شوہر کے ساتھ چاہے رہے؟ اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ایک ٹائم پہ تو ظاہر نہیں ہو سکتے، یعنی ایک شوہر مر گیا یا طلاق دے دی، پھر کہیں اور شادی کی، پھر اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا، یا استغفر اللہ یعنی ہو گیا انتقال، پھر اس کے بعد کہیں اور شادی کی، تو ہوتا ہے مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، خواتین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں میرے قرآن و سنت میں جو دلائل ملتے ہیں وہ تو یہی ملتے ہیں کہ جو لاسٹ شوہر ہوگا، آخری شوہر، وہی ہوگا جنت میں بھی آپ کا ساتھی، کیونکہ وہ فائنل ہے، یہ باقی سارے سیمی فائنل چل رہے تھے۔ لیکن یہ کہ اب جنت میں اللہ عورت کی ہر خواہش پوری کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ عورت کی زندگی میں جو شوہر ہونا، تو پرانے والوں کو بھول کے اس کو نئے شوہر ہی سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ نئے شوہر کے ساتھ وفا نہیں ہے کہ پرانا آپ نے دل میں رکھا ہوا ہے اور آپ نئے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جو غیرت مند عورتیں ہیں وہ تو یہی کرتی ہیں، بھائی یہ پرانا بس جو میرا ابھی لیٹسٹ جو حاضر سروس ہے وہ والا شوہر ہی میرا شوہر ہے، میں جنت میں بھی دنیا میں بھی اسی کے ساتھ رہنا چاہوں گی۔ لیکن بعض دفعہ وہ ظالم ہوتا ہے، مجبوری میں عورت گزارا کر رہی ہوتی ہے تو اس کے دل کے جذبات نہیں بن پاتے اس کے ساتھ، بنانے تو لازم ہے۔ آپ کا جو نیا شوہر ہے، جو لیٹسٹ ورژن ہے، وہی آپ کا لیٹسٹ ہے، وہی اوریجنل ہے۔ تو اب جنت میں آپ کو خواہش ہو رہی ہے کہ پرانا والا ملے،
تو اس کا مسئلہ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جنت میں اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے. تو ہر خواہش کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو اس نئے والے شوہر کی محبت ہی دل میں اتنی زیادہ ڈال دیں گے کہ پرانا آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا. اور اگر اللہ نے یہ کام نہیں کیا، نئے کی محبت دل میں نہیں ڈالی، پرانے ہی کی محبت اللہ نے دل میں رکھی، تو پھر اللہ پرانے سے کرا دیں گے نکاح، کیونکہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی. تو شریعت کا اصول اور ضابطہ تو یہی ہے کہ جو لاسٹ شوہر ہے، آخری شوہر ہے، وہی آپ کو ملے گا. لیکن اللہ ہر چیز پہ قادر ہے بھائی. اگر اللہ کسی کی شادی کسی اور سے وہاں کرا دیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی کہیں شادی کر لے تو جنت میں کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ لیکن عورت کے لیے یہ سوچنا بہرحال ٹھیک نہیں ہے. عورت کو چاہیے یہ کہے کہ مجھے اپنے اس شوہر پہ فخر ہے جو میرا شوہر ہے، اور میں جنت میں بھی اسی پہ فخر کروں گی. کوشش کریں وہ جنت میں چلا جائے، اور آپ بھی. کیا قرآن کی تلاوت بغیر دوپٹہ اوڑے کر سکتے ہیں؟ اور کیا قرآن کہیں بھی رکھ سکتے ہیں؟ مثلا ڈریسنگ ٹیبل پہ قرآن جہاں چاہیں رکھیں، لیکن اونچی جگہ ہو اور تمیز سے رکھیں. ٹیڑھا میڑھا کر کے لوگ رکھ دیتے ہیں، بہت بری حرکت لگتی ہے مجھے یہ. وہ لوگ صحیح سیدھی پوزیشن میں ہونا چاہیے، اس کے ادب کا تقاضا ہے. اور کسی بھی ڈریسنگ ٹیبل پہ بھی رکھا جا سکتا ہے، زمین پہ نہ رکھیں. باقی دوپٹہ اوڑھ کے قرآن دوپٹہ اوڑھے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب کے خلاف ہے. چادر سر پہ لیں باوقار طریقے سے. یہ ایسے ہی ہے جیسے چڈی پہن کے کوئی کہے مرد کہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں. اب بھائی ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے. اللہ نے شاعر اللہ کی ہمیں تعظیم کا حکم دیا، تو شاعر اللہ میں بیت اللہ اور قرآن یہ تو سب سے بڑے شاعر اللہ ہیں، اس لیے ان کی تعظیم ضروری ہے. کیا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے یا 12 بجے کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کے لیے افضل یہ ہے کہ پہلے آپ سو جائیں، پھر سو کر اٹھنے کے بعد آپ تہجد پڑھیں. یہ سنت طریقہ ہے، افضل طریقہ ہے. لیکن اگر اس افضل طریقے پہ عمل نہیں ہوا تو رات کو جب چاہیں پڑھ لیں آپ. امید ہے انشاءاللہ ثواب آپ کو پورا مل جائے گا، لیکن زیادہ فضیلت اسی میں ہے کہ سو کے اٹھیں پھر پڑھیں. کیا ہم روزے کی حالت میں سادے پانی سے اسٹیم لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، اس میں بہت پانی ہوتا ہے، وہ آپ کے لنگس میں جاتا ہے، جائز نہیں ہے. خالص صدیقی انڈیا سے: اگر بیماری کی وجہ سے پورے رمضان کے روزے نہ رکھ پائیں اور پچھلے 10 سالوں سے ایسے ہی ہو رہا ہو، روزہ رکھنے کی حالت میں الٹیاں لگ جاتی ہیں اور ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، تو ان روزوں کا کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ نہیں رکھ پا رہے پورے سال تو پھر تو ظاہر ہے پھر فدیہ دینا پڑے گا. تو اس کا کفارہ، اس کا فدیہ یہ ہے، رمضان کے ایک روزے کے بدلے میں آپ ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. یہ بھی جائز ہے. یہ بھی جائز ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا ایک دن میں نہ کھلائیں، اگلے 2 دنوں میں کھلا دیں. آج بھی لنچ کرا دیا، کل بھی لنچ کرا دیا، لیکن اسی غریب کو. الگ کو کرائیں گے تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوگا. ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا. اور یہ بھی ہے کہ 2 ٹائم کا کھانے کے بجائے آپ اس کو پیسے دے دیں، اور پیسوں میں پھر آپ کو اس کو کھانے کے پیسے نہیں بلکہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کے پیسے آپ کو اس کو دینے پڑیں گے. اس طرح سے فدیہ ادا ہوگا. یعنی گندم بھی دے سکتے ہیں 2.25 کلو آٹا، یا اس کو آپ آٹے کے پیسے دے سکتے ہیں. کیا رشتہ ہونے کے بعد لڑکی اپنے منگیتر سے فون پر بات کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ساری باتیں اب شادی کے بعد ہی ہوں گی. آپ کہہ سکتے ہیں بعض دفعہ ضروری بات کرنی پڑتی ہے، لڑکی اجنبی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ شادی پہ خوش بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں، پردہ کرے گی شادی کے بعد نہیں کرے گی، میری آمدن کا اس کو پتہ ہے. بعض دفعہ چیزیں لڑکی سے مبہم رکھی جاتی ہیں. تو ایک آدھ دفعہ کسی اجنبی لڑکی، خاندان والی لڑکیوں کا تو سب کو پتہ ہوتا ہے، لڑکیوں کو لڑکوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اجنبی جگہ ہو رہی ہے تو ایک آدھ دفعہ اس سے بات کرنے میں، ریزرو رہ کے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بات پکی ہونے سے پہلے، تو اس بات کی اس کے بعد ہی آپ فیصلہ کریں گے کہ بات پکی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. جب بات پکی ہو گئی تو بس ہو گئی نا. اب شادی ہوگی تو بات چیت کرتے رہنا اس سے. تو منگیتر سے فون پہ جو آج کل بےہودیاں چل رہی ہیں، گپے ہا ہا ہی ہو اور یہ سب بکواسات ہیں، یہ اللہ کی حدود کو توڑنے والی بات ہے. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی حدود اور لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. وہ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ میں ہاتھ دھونا کیسا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، جہاں مرضی دھوئیں، پلیٹ میں دھوئیں، بیسن پہ جا کے دھوئیں. تمیز کا طریقہ تو یہی ہے کہ بیسن پہ جا کے دھویا کریں. پلیٹ میں ہاتھ دھونے سے جو ہوسٹ ہے آپ کا، جو میزبان ہے، اس کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ پلیٹیں لے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، پلیٹ میں پانی، پھر گھن بھی آتی ہے بعض لوگوں کو اس سے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ مہمان کو آپ دکھا دیں یہ بیسن ہے، آپ کائنڈلی ادھر آ جائیں، ہاتھ دھو لیں آپ. یا وہ والی پلیٹیں ہو نا جو پشاور میں، کوئٹہ میں ہوتی ہے، ایک پورا ایک برتن ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک جالی ہوتی ہے، تو ہاتھ دھو کے وہ جالی سے پانی نیچے چلا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے. اگر لڑکی تعلیم لے رہی ہو تو اس کی شادی کی صحیح عمر کیا ہے؟ دیکھیں تعلیم کی تو کوئی حد نہیں ہے. میں ایسی لڑکیوں کو جانتا ہوں 35 سال سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں. وہ پہلے ڈاکٹر بنی، پھر انہوں نے پھر ہاؤس جاب کی انہوں نے، کیونکہ میڈیکل کالج میں 4 سال پڑھنے کے بعد ہاؤس جاب کیے بغیر اس ڈاکٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. 6 سال ہو گئی یہ ہاؤس جاب میں. پھر ان کو پریکٹس بھی کرنی تھی مزید، بلکہ اسپیشلائزیشن کرنی تھی، ان کو 2-3 سال اس میں لگ گئے. تو ہوتے ہوتے 35, 36, 37, 38, 40 تک وہ ماشاءاللہ پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد پھر لڑکے کہتے ہیں کہ ابھی ایجوکیٹڈ تو ہے لیکن اس میں اٹریکشن ہمیں نہیں ہے.
یا تو ان سے کوئی 50 سال کا آدمی کر رہا ہوتا ہے، لیکن آج کل 50 سال کا آدمی بھی 18 والی تلاش کر رہا ہوتا ہے، 20 سال والی تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو مل بھی جاتی ہے، کیونکہ لڑکیوں کے لیے مسائل بہت ہیں رشتوں میں. اس لیے تعلیم اور شادی کو آپس میں ایک دوسرے کے منافی نہ سمجھا جائے، کیونکہ کوئی انتہا نہیں ہے اس کی، ایک دوسرے کے اگینسٹ نہ سمجھا جائے. شادی بھی کریں، تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے. اس لیے شادی کی صحیح عمر وہی ہے جو اسلام نے بتائی ہے. بالغ ہونے کے بعد جب اچھا رشتہ مل جائے تو فوراً شادی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تاخیر کرنے سے. تو ہم پیغمبر سے آگے جا رہے ہیں بھائی. انگریزوں کو انگریزوں کے طریقوں پہ چلنے دیں، ان کے پاس اسلام نہیں ہے. ہم تو مسلم ہیں بھائی. تو ہم جب مسلم ہیں تو ہمارے پاس اللہ رسول کی تعلیمات ہیں نا. تو اللہ رسول نے حکم دیا بیٹی بالغ ہو جائے تو جب اچھا رشتہ مل جائے. ہاں اچھا رشتہ نہ ملے پھر نہ کریں. اچھا رشتہ مل جائے تو اس کی شادی کر دیں آپ. تو پھر وہ تعلیم سسرال اس کو دلاتا رہے گا، نہیں دلا رہا تو ان کی مرضی ہے. تو نہ کریں ایسی جگہ جو سسرال تعلیم نہ دلائے. آپ ایسی جگہ دیں بیٹی کو کہ بھئی ہماری بیٹی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اب یہ شادی کے بعد بھی ایجوکیشن جاری رکھے گی. تو آپ اگر اس پہ ایگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، انسان کے بچے ہوں گے تو ایگری کر لیں گے، نہیں ہے تو جاؤ دفع کرو، پھر دوسرا کہیں اور رشتہ تلاش کریں. سوسائٹی میں اسی کو پروموٹ کریں کہ تعلیم کو شادیوں میں رکاوٹ نہ سمجھیں، ورنہ بیڑا غرق ہو رہا ہے لڑکیوں کا. اسلام بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کر رہا، اور لڑکیوں کی زندگیاں بھی تباہ ہو رہی ہیں. پھر وہ زنا میں پڑتی ہیں، دوستیوں میں پڑتی ہیں، کیونکہ فطرت کا کوئی متبادل نہیں ہے. خوب سمجھ لو. ڈاکٹر لڑکی کو بھی لڑکا چاہیے، خوب سمجھ لو. اور جو اسکول میں پڑھ رہی ہے اس کو بھی لڑکا چاہیے. حلال نہیں ملے گا، حرام کاریوں میں لگے گی، وہ لگ رہی ہیں. اس لیے بہتر ہے اس کی انسان کے بچوں کی طرح اس کی شادی کر دو ٹائم پہ. اور لڑکے کو بولو بیٹا اب یہ تم بھی میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو، یہ بھی پڑھ رہی ہے، تو نکاح کر لو، دونوں ساتھ جایا کرو. کیا نفل روزے میں نفل کی قضا کی نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا مطلب نفل روزے میں نفل کی قضا کی نیت؟ نفل روزہ الگ ہے، قضا کی نیت سے روزہ رکھنا الگ ہے. دونوں کو ایک دوسرے میں مرج نہیں کر سکتے. بکرے کا سینگ ٹوٹ گیا تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ بھائی صاحب قربانی کے کو تو 2 مہینے گزر چکے ہیں، تو سفر کا مہینہ چل رہا ہے. بہرحال بکرے کا سینگ اگر ٹوٹ گیا تو قربانی جائز ہے. ہاں سینگ اگر ٹوٹا جڑ سے اور اس کا دماغ بھی ہل گیا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. کیا سردے کی حالت میں دعا کر سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا سردے میں قبول ہوتی ہے، لیکن ایک حدیث کو سامنے رکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا. دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سردے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنے کا حکم دیا. دونوں صحیح حدیث ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی بھی اصل میں دعا ہی ہے. کیا مطلب اس کا؟ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے جو سب سے برتر ہے. مطلب یہ کہ اللہ جب تو سب سے برتر ہے، تو ہر عیب سے پاک بھی ہے، تو میری ضرورت بھی تو جانتا ہے نا، تو میری ضرورتیں بھی پوری کر دے. تو یہ گویا اللہ سے مانگا ہی جا رہا ہے. جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، آپ نے کسی سیٹھ کی تعریف کی کہ یار تم بڑے سخی ہو، تم بہت اچھے ہو، تو آپ اس کو اصل میں ترغیب دے رہے ہیں کہ یار تم ہم پہ بھی کچھ چھڑکاؤ کر دو، تم اتنے سخی ہو، تم اتنے مالدار ہو. تو ہم اللہ کی جب حمد و ثنا کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنا بھکاری پن دکھا رہے ہوتے ہیں. ہم ہیں بھی بھکاری، حقیقت ہے اللہ تو تمام عزتوں کا مالک ہے، تو ہمارا خیال کر. تو اس لیے سبحان ربی الاعلیٰ کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے. لیکن اگر کوئی اپنے طور پہ الگ سے بھی دعا مانگنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن دعا کے لیے ضروری ہے سردے میں کہ عربی میں ہو اور منقول اور معصور دعائیں ہوں. منقول کا مطلب قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعائیں ہوں، وہ دعائیں، کیونکہ نماز میں انسان اپنا کلام نہیں کر سکتا. اور آج کل جو یہ سردے کا رواج چل پڑا ہے نا، بعض لوگ نماز کے بعد ایسے ہی ایک مسجد میں سردہ کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے. کل یہ سردے شروع ہو جائیں گے اور ہو گئے ہیں، اس لیے اس کو ترک کر دینا چاہیے. اگر ویسے اپنے گھر میں آپ الگ سے کوئی سردہ کر کے دعا مانگنا چاہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مسجدوں میں اس کا معمول نہ بنایا جائے. اس لیے حضرات فقہاء نے اس عمل کو مکروہ لکھا ہے کہ مسجدوں میں نماز کے بعد سنتوں کے بعد جو لوگ سردہ کرتے ہیں یہ عمل مکروہ ہے. اس سے آہستہ آہستہ ایک چیز رواج پکڑ جائے گی اور جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اور پھر لوگ اس کو کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ماؤتھ فریشنر سینٹ لگا کے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی. اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسے حرام اجزاء شامل نہیں ہوتے. بہرحال انگریڈینٹ اس کے پڑھ لیا کریں، کسی ماہر سے پوچھ لیا کریں. جامع رشید کا بھی ایک ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے گوگل پہ سرچ کر کے. نارملی ماؤتھ فریشنر جو آ رہے ہیں ان میں کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے، لہذا نماز ہو جائے گی. صرف الکوہل کی وجہ سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوتی. اگر کماری لڑکی بھاگ کر نکاح کرے اور پیچھے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ باپ ہے لیکن لڑکی سے بھاگنے کی وجہ سے وہ بیزار ہو گیا اس سے اور اس کو جو ہے تعلق ختم کر دیا اس نے، یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے تو ظاہر ہے بھائی بہت غلط کیا لڑکی نے. اس کا باپ بھائی موجود ہیں تو گھر سے بھاگ کے کیوں نکاح کیا؟ اسلام نے ایسے نکاح کو بالکل پروموٹ نہیں کیا. لڑکیاں بیوقوف ہوتی ہیں، ان کو بیوقوف بہت آسانی سے بنایا جا سکتا ہے، اور لڑکے پھر ان کو گھر سے بھگا کے نکاح کرتے ہیں اور پھر پتہ ہوتا ہے پیچھے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں. اتنے واقعات میرے سامنے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو اس لیے یہ عمل بہت ہی بھیانک اور اس کے نتائج انتہائی خطرناک. اور جو جس مرد سے آپ امیدیں لگا کے بیٹھی ہو نا، جس نے گھر سے بھگا کے نکاح کیا، وہ آپ سے وفا کرے گا، وہ 99.9% وہ وفا نہیں کرتے، وہ چسکے لیتے ہیں.
کیوں بھگائے گا وہ؟ کیا اس کو نہیں پتا کل میری بیٹی بھی پیدا ہوگی، وہ بھی گھر سے بھاگ سکتی ہے اور کہے ابا آپ نے بھی تو ہماری اماں کو بھگایا تھا، تو میں اگر بھاگ گئی تو کیا ہوا؟ غیرت مند مرد کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ تو باقی نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ لڑکی نے کفو میں ہم پلہ میں نکاح کیا ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اگر جوڑ کا رشتہ نہیں تھا تو نکاح نہیں ہوگا۔ تو باقی عمل بہرحال ہے برا۔ ہاں باپ نالائق ہے، 2 نمبر ہے، بیٹی کی شادی ہی نہیں کر رہا، بھائی بھی 2 نمبر ہے، چچا ماموں سب 2 نمبر ہیں، کوئی خاندان کا کوئی مرد ساتھ ہی نہیں دے رہا ہے، اس کا لڑکی کی عمر نکلے جا رہی ہے، پھر وہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پھر تو ضروری ہے اپنی زندگی بچائے، اپنی زندگی کو اپنے باپ اور رشتہ داروں کی بھینٹ نہ چڑھائے۔ پھر تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں جو نمازیں انفرادی ثابت ہیں نا ان کو انفرادن ہی ادا کرنا پڑے گا، اس میں جماعت ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں انفرادی ہیں، اب آپ کہیں کہ آؤ جماعت سے 2 سنتیں پڑھتے ہیں تو جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اس طرح تہجد انڈیویجول ایک نماز ہے، چاہے رمضان میں ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی وجہ تداعی یعنی پبلک کو اکٹھا کر کے تہجد نہیں پڑھی ہے۔ جیسے آپ فجر کی نماز آپ نے پڑھی، اذان دی، سب کو بلایا، ظہر کی پڑھی، تو ایسے ہی تہجد اس طرح نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ تہجد پڑھ رہے تھے، چند صحابہ شامل ہو گئے جماعت میں، تو ایسے ہی اگر کوئی انڈیویجول تہجد پڑھ رہا ہے 2-4 لوگ اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن باقاعدہ اعلان کرنا کہ ہمارے یہاں تہجد کی نماز ہوگی، سب لوگ تشریف لے آئیں، یہ بدعت عمل ہے، یہ ناجائز عمل ہے۔ رمضان میں جو آپ نے پڑھی ہے نا جماعت سے، وہ تراویح پڑھی ہے، اس میں تداعی جائز ہے، تبھی ہم رمضان میں پبلک کو بلاتے ہیں آؤ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، تو تراویح میں تو یہ عمل ٹھیک ہے۔ تو جو نبی نے صلاۃ اللیل پڑھی ہے نا رمضان میں، جس کو بعد میں اسلاف نے تراویح کا نام دیا، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو تہجد ہے اس میں اتنی بڑی جماعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حرمین میں جو صلاۃ اللیل کی جماعت ہوتی ہے تو اس میں بھی بہت سے علماء کو تحفظات ہیں کہ اسلاف سے ہمیں اور نبی سے، صحابہ تابعین سے تراویح کی تو پراپر جماعت ہمیں ملتی ہے، لیکن الگ سے تہجد کی پراپر جماعت ہمیں اس کا تصور نہیں ملتا۔ اور اگر کوئی اسی پہ مصر ہو کہ بھائی نہیں یہ جو نبی نے جو رمضان میں جماعت سے نماز پڑھی ہے وہ تہجد میں ہمیں تہجد کی پڑھی ہے، تو پھر تو بھائی نبی نے تو چھوڑ دی تھی نا وہ، پھر آپ چھوڑ دیں، آپ نے کیوں اس کو پراپر قائم رکھا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں حضرت عمر نے اس کو زندہ کیا تو پھر حضرت عمر کی اگر کو فالو کرنا ہے تو حضرت عمر کے ہاں تو عشاء کی نماز کے بعد تراویح ہوتی تھی، اور رات کے آخری حصے میں تو جماعت سے نماز نہیں ہوتی تھی، عشاء کی نماز کے بعد اس کو شروع کیا جاتا تھا۔ تو عجیب کنفیوژن ہے، کچھ چیز نبی سے لے رہے ہیں، وہاں جب پھنستے ہیں تو پھر حضرت عمر کی طرف آتے ہیں، ادھر پھنستے ہیں تو پھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں چاروں اماموں کا جو مذہب ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ چاروں بہترین ریسرچر تھے امت کے، اور ان پر پوری امت نے اعتماد کیا۔ ان چاروں کی رائے یہی ہے کہ تراویح میں تو جماعت کی جائے گی، پبلک کو بلایا جائے گا، تہجد میں انڈیویجول ہی ہے، انفرادی ہی ہے، اس کو انفرادی رہنے دیا جائے۔ ہاں آپ پڑھ رہے ہو 2-3 لوگ شامل ہو جائیں تو وہ حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کی فضیلت والی حدیث کون سی ہے؟ صحیح حدیث ہے، مختلف حدیثوں کی کتابوں میں یہ مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاخیر سے آئے نماز پڑھانے کے لیے، تو صحابہ کو نیند آنے لگی، آنکھ لگنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نامت النساء والصبیان، عورتیں بچے سو رہے ہیں، یعنی سونے لگ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کریں۔ تو یہاں مؤخر کرنے کا مطلب ہے 1/3 رات، 1/3 رات تک، یعنی عشاء کا وقت جب سے شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا وقت جب سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، تو پہلے حصے کا اینڈنگ پوائنٹ۔ لیکن یہ آپ نے چاہا تو یہ، لیکن ایسا کیا نہیں آپ نے، یعنی نارمل آپ کی روٹین یہ نہیں تھی تاکہ امت کو تکلیف نہ ہو۔ وجہ اس کی ہے کہ اتنی دیر سے اگر آپ عشاء پڑھیں گے پھر سوئیں گے کس وقت آپ، نیند آپ کی پوری نہیں ہوگی، پھر تہجد کے لیے جلدی رات کو اٹھنا بھی ہے۔ تو اس لیے جو آج کل روٹین چل رہی ہے جماعت کی نماز کی کہ اول وقت میں عشاء پڑھی جاتی ہے، وہی زیادہ بہتر ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، ورنہ لوگ جماعت کی نمازیں چھوڑ دیں گے۔ ہاں کسی کی اپنی نماز جماعت کی چھوٹ گئی، اب اس نے انفرادی نماز پڑھنی ہے اور اس کو یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ تہجد مجھ سے قضا ہو جائے گی، اس کو یہ بھی امید ہے کہ نیند میری پوری ہو جائے گی، تو پھر وہ رات کی 1/3 تک نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن 1/3 سے زیادہ پھر اس کو مؤخر نہ کرے۔ کیا برتھ ڈے والے دن قرآن خوانی کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے قرآن خوانی، قرآن پڑھنا برتھ ڈے منانے کے طور پر، ایک بدعت عمل ہے، تو غلط عمل ہے۔ اگر لڑکی کی دوسری شادی اور لڑکی کی پہلی لڑکی کی دوسری شادی لڑکے کی دوسری شادی اور لڑکی کی پہلی شادی ہو تو اسلام میں اس سے لڑکی کو کیا اجر ملے گا؟ یہ بڑا سوال پوچھا جاتا ہے لڑکیوں کی طرف سے، اور میرے پاس ایسی کمپلین بھی آئی ہیں کہ ایک خاتون کسی مرد کی دوسری بیوی بن گئی اور وہ مرد نہیں نبھا پا رہا تھا، 2 بیویوں کی پالنے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ دوسری پہ ظلم کر رہا ہے، وہ ٹائم نہیں دے رہا۔ تو جب کیس میرے پاس آیا
تو میں نے لڑکی والوں سے پوچھا کہ بھائی جب آپ کو پتا تھا کہ یہ بندے میں صلاحیت نہیں ہے, یہ برابری نہیں کر سکتا, اس میں کانفیڈنس نہیں ہے, تو آپ نے کیوں کی اس سے اپنی بیٹی کی دوسری شادی؟ تو پتہ ہے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ کا بیان سن کے آپ نے دوسری شادی کی ترغیب دی ہے, تو ہم نے کہا چلو یہ بندہ نیک کام کر رہے ہیں, ہم اس کو اپنی بیٹی دے دیں. میں نے کہا میں دوسری شادی کی ترغیب مردوں کو دیتا ہوں, خواتین کو کبھی بھی میں نے ترغیب نہیں دی ہے کہ کسی مرد کی دوسری بیوی بنے. اب آپ کہیں گے یہ عجیب سی بات ہے, مردوں کو 4 شادیوں کی ترغیب دی جا رہی ہے اور عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی مرد کی دوسری, تیسری, چوتھی بیوی نہ بنے. یہ پھر مرد کریں گے کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شادی میں ہر شخص اپنا فائدہ دیکھتا ہے. آپ جب اپنی بیٹی کسی کو دیتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے دیتے ہیں, اس کے فائدے کے لیے نہیں دیتے. اب ایک آدمی اگر 4 شادیاں کرنا چاہ رہا ہے, وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے, تو وہ بھیجے, سب جگہ پیغام بھیجے, وہ کوشش کرے کنواری سے کرے, خوبصورت سے کرے, لیکن ملے گی نہیں اس کو, اس لیے کہ کوئی کنواری اس سے کرے گی کیوں؟ وہ کہے گی مجھے کنوارا مل جائے گا تو میں کیوں کسی کی دوسری بیوی بنوں, میں شیئرنگ پہ شوہر کیوں لوں, میں پورا اپنا 100% جو شوہر ہے وہ میرا ہی ہونا چاہیے نا. تو اس کی خواہش یہی ہے. ہاں اسے اگر کوئی کنوارا نہیں ملے گا یا مل تو رہا ہے لیکن اس کے اسٹیٹس کا نہیں ہے, تو پھر وہ دوسری شادی والے کو پہلی والے پہ ترجیح دے گی, وہ اپنا فائدہ دیکھ کے دے گی, یعنی اس لیے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جیسے بعض لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہوتی ہیں تو ان کو نہیں مل رہا ہوتا کنوارا کوئی, تو وہ پھر ہم ان سے کہتے ہیں بھائی اب ساری زندگی نکاح کے بغیر گزارنے سے بہتر ہے کسی کی دوسری بیوی بن جاؤ, کسی کی تیسری بن جاؤ, کسی کی چوتھی بن جاؤ. ایک نااہل کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی سمجھدار اور ذمہ دار کی چوتھی بن جاؤ. تو یہ مجبوری میں ہے عورت کے لیے, ورنہ نارملی عورت کو چاہیے وہ اس شوہر کو ترجیح دے جس کے نکاح میں کوئی بیوی پہلے سے موجود نہ ہو, اس کو ترجیح دیں. آپ نہیں مل رہا تو پھر سیکنڈ والے سے کریں, وہ نہیں مل رہا تو پھر تھرڈ والے سے کریں, وہ نہیں مل رہا تو پھر فورتھ والے سے کریں. اور مرد کو چاہیے وہ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچے, لیکن ملے گا تھوڑی اس کو کوئی اچھے سے اچھا. بھائی آپ کی جب ایک شادی ہو گئی ہے تو دوسری آپ کو کوئی طلاق یافتہ یا بیوی ملے گی, کنواری کیوں کرے گی آپ سے؟ اور اگر کر رہی ہے تو سبحان اللہ آپ کر لیں اس سے. تو اس طرح سوسائٹی میں خود بخود جو ہے یہ مسائل ختم ہو جائیں گے اور یہ اچھی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی, ہر ایک کو اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے گا. تو اس لیے میں لڑکیوں کو ترغیب نہیں دیتا کہ آپ کسی مرد کی دوسری بیوی بنیں. ہاں اگر کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا آپ کو, پہلا والا جو پہلی کر رہا ہو, یا آپ مالدار ہیں وہ انتہائی غریب ہے آپ کے خرچے نہیں اٹھا سکتا, تو پھر بہتر ہے کسی مالدار سے کر لیں آپ. تو آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے, لڑکی والوں نے. میرے بیان سن کے آپ قطعاً ایسا نہ کریں کہ جی آپ کو ایک کنوارا مل سکتا ہے اور آپ بلا وجہ ایک مرد کی دوسری بیوی بن رہے ہیں. جو مفتی صاحب نے کہا, مفتی صاحب نے مردوں کو کہا ہے 4 شادیوں کا, مفتی صاحب نے عورتوں کو نہیں کہا کہ جی وہ کسی مرد کی دوسری بیوی بنے. وہ بنے اس وقت جب ان کو پہلا کوئی اچھا مل نہ رہا ہو, پھر بن جائیں کسی مجبوری کے حکام اور ہوتے ہیں. بعض دفعہ لڑکیوں کا دل آ جاتا ہے, کسی کوئی بہت ہی ہینڈسم ہوتا ہے, بہت پیسے والا ہوتا ہے, تو وہ کہتی ہے ہمیں کنوارے سے زیادہ یہ بہتر لگ رہا ہے, تو بھی بن جائیں, اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے. یعنی اپنا فائدہ سوچیں آپ. بس میرا جو میں فوکس کر رہا ہوں وہ اس چیز کو فوکس کر رہا ہوں. آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے, آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لڑکے کا اس میں فائدہ ہے, اس بیچارے کو کون دے گا دوسری, وہ بیچارے کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. جیسے پہلی شادی کسی بیچارے کی بیچارگی کی وجہ سے نہیں کی جاتی, اپنے فائدے کے لیے کی جاتی ہے, تو ایسے ہی دوسری بھی کسی بیچارے کو دیکھ کے آپ نہ کریں. اس بیچارے کو ایک مل گئی ہے کافی ہے اس کے لیے, دوسری کرے وہ, تو کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو روڈ ناپتا پھرے. پھر وہ اس کو تو میں ترغیب دوں گا بھائی تلاش کرو, کیونکہ لڑکیوں کو ضرورت ہے. بہت سی لڑکیاں آپ کی دوسری بیوی بنیں گی کیونکہ ان کو پہلا کوئی انسان کا بچہ مل نہیں رہا ہے, تو وہ خود بخود کر لیں گی آپ سے. کیا سرما لگانا بدعت ہے؟ نہیں جی, سرما لگانا بدعت نہیں ہے. باقی سرمے جو آج کل آ رہے ہیں یہ دیکھ لیا کریں, پتہ نہیں کون کون سے, آنکھ بہت سینسیٹیو چیز ہے, اس میں اپنی طرف سے کسی بھی منجن والے سے کوئی چیز لے کے آنکھ میں ڈالنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے, اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. غیر مردوں کا بچا ہوا کھانا کیا عورت کھا سکتی ہے؟ کھا سکتی ہے لیکن مناسب نہیں ہے. اسلام میں مرد اور غیر محرم مرد اور عورت میں کچھ پابندیاں ہیں, کچھ ریسٹرکشنز ہیں, تو ان کا خیال کرنا چاہیے. حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن خود ہی انسان کو ایک تھوڑی سی غیرت آتی ہے نامحرم مرد کا جھوٹا پیتے ہوئے یا نامحرم عورت کا جھوٹا مرد کو پیتے ہوئے, خود ہی انسان کو حیا آتی ہے. یہ حیا ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, یہ فیلنگز ہوتی ہے. فیلنگز جن میں یہ فیلنگ زندہ, ان کو یہ مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں. جن کی فیلنگ ہی ختم ہو چکی ہو وہ تو گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں نامحرم عورتوں سے, تو ان کو نہ شرم آتی ہے نہ غیرت آتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. فریدہ صاحبہ پنجاب سے, اگر میسج پر صرف 2 بار طلاق لکھا ہو تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ بھائی میسج پر طلاق لکھا تو کس نے لکھا, کیوں لکھا؟ شوہر اگر رائٹنگ سیکھ رہا تھا, کاغذ پہ یا میسج پہ صرف طلاق لکھ کے دیکھ رہے کہ دیکھو میں لکھ بھی سکتا ہوں, تو اس سے لکھنے سے تو نہیں ہوگا. لیکن اگر لکھ کے بیوی کو بھیج دیا یا بیوی کی طرف نسبت کر کے لکھا تو پھر ہو جائے گی طلاق. طلاق کے لفظ سے کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, رائٹنگ کسی اور طریقے سے سیکھ لیں آپ. کیا درود تاج پڑھ سکتے ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے بھائی یہ درود تاج کہاں سے ثابت ہے, کیا ہے, جب تک علم نہیں ہے میں اس بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. بس اصولی بات کر سکتا ہوں کہ قرآن و سنت سے, احادیث سے جو درود ثابت ہیں وہ پڑھا کریں. کسی لڑکی کا سوتیلا باپ اس کا محرم ہوتا ہے اور اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا, تو کیا وہ بچی ماں کے ساتھ سوتیلے باپ کے گھر میں رہ سکتی ہے؟
ستیلا باپ محرم ہوتا ہے، اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں جو جمعرات کو چلا ہے اس میں یہ تفصیل سے یہ مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے کہ محرم ہونے کے باوجود اس سے ریزرو رہنا لازم ہے. تو اکیلے رہنا جوان ستیلے باپ کے ساتھ جوان لڑکی کا اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے اس زمانے میں، یہ فتنوں کا دور ہے. بہو کا ٹھیک نہیں ہے اس زمانے میں جوان سسر کے ساتھ اکیلے رہنا، تو ستیلے بیٹے اور ستیلی ماں یا ستیلا باپ اور ستیلی بیٹی کا بھی اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے. کیا جوائنٹ فیملی کے اندر تایا یا چاچو کی لائی ہوئی چیز فریج میں بغیر اجازت لینا جائز ہے جبکہ گھر کا چولہا ایک ہی ہو؟ تایا چاچو سے پوچھیں یہ مسئلہ. جو چیزیں تایا چاچو سے پوچھنے کی ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ. ان کو اگر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو لے لیں، اگر تکلیف ہو رہی ہے ان کو برا لگ رہا ہے چیزیں ہم لا کے رکھتے ہیں اور کھا کوئی اور لیتا ہے تو پھر تایا چاچو پھر غلط ہوگا. عام طور پر تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں فریج میں لا کے رکھی اس لیے ہوتی ہیں سب کھا لیں، لیکن بہرحال یہ مسئلہ تایا چاچو سے پوچھیں. ہاں میں اپنے فریج میں اگر کوئی چیز لا کے رکھوں اور میرے بھتیجے اگر وہ کھا لیں تو پھر وہ مجھ سے پوچھیں کیونکہ میں ان کا تایا اور چاچو ہوں. لیکن آپ اپنے تایا اور چاچو سے پوچھیں، میرے بھتیجے مجھ سے پوچھیں، آپ مجھ سے نہ پوچھیں، آپ اپنے تایا چاچو سے پوچھیں. قبر کے اوپر مسجد بنی ہو تو اس میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ قبر کے اوپر مسجد بنی ہو، عجیب. بہرحال نماز جنازہ مسجد سے باہر پڑھنا سنت ہے، مسجد کے اندر پڑھنا نماز جنازہ مکروہ ہے. تو جنازے کی چارپائی مسجد سے باہر ہی ہونی چاہیے، قبر نیچے ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور شدید ترین مجبوری میں پھر ایسا کیا جائے گا کہ کچھ صفحے مسجد میں بن جائیں، کچھ صفحے مسجد سے باہر بن جائیں اور جنازے کی چارپائی مسجد کے باہر ہو، لیکن یہ بھی مجبوری میں. نارملی گراؤنڈ میں ہی نماز جنازہ ہونی چاہیے، یعنی مسجد سے باہر. سہرش فرخ کراچی سے، ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں لیکن اگر کسی مسئلے میں دوسرے امام کے فتوے کو فالو کریں تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے خواہشات کا دروازہ کھلتا ہے. جب آپ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اس کے آسان مسائل بھی اسی کے لیے جائیں گے، مشکل مسائل بھی اسی کے لیے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کیونکہ یہ خواہشات نفسانیہ ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے دیکھا ہے کچھ حنفی لوگ کیکڑا کھانے کے لیے شافی بن جاتے ہیں اور جو مسائل میں امام شافی کی رائے ایک طرف ہے اس میں پھر وہ حنفی بن جاتے ہیں جہاں ان کو مشکل نظر آتی ہے. یہ تو دین کے ساتھ ایک تماشا ہے. تو پریکٹیکلی کچھ علماء تو کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے، لیکن جب وہ علماء خود اس میں مبتلا ہوتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ عوام کس طرح دین کو تماشا بنا رہی ہے، پھر وہ خود کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو صدیوں سے علماء نے فتویٰ دیا ہے نا کہ اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب ہیں ان میں ایک ہی کو پراپر فالو کرنا ہے، یہ ایسا ہی نہیں کہہ دیا. کچھ چیزیں تجربوں سے بھی ثابت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے اور خواہش شہوت پرستی کو پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، اس لیے ایک فقہ کو فالو کیا جائے گا. ہاں علماء وقت اگر سمجھتے ہیں کہ ایک اجتماعی ضرورت بن چکی ہے کہ اور لوگ بہت حرج میں مبتلا ہو رہے ہیں تو علماء خود پھر دوسرے فقہ پہ فتویٰ دے دیتے ہیں. جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے جب دیکھا کہ ہندوستان میں بلووں میں بہت سارے مرد لاپتہ ہو جاتے ہیں، جنگوں میں لاپتہ ہو جاتے ہیں، تو ان کی عورتیں کیا کریں. اب باقی تینوں ائمہ کے نزدیک تو اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے اور قرآن و سنت میں بھی ہمیں حل نہیں ملتا واضح طور پر. تو پھر مجبوراً ایک اجتماعی ضرورت کے پیش نظر علماء نے خود فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دے دیا کہ بھئی عورت کورٹ سے علیحدگی لے کے کہیں اور پھر ایسی مجبوری میں نکاح کر سکتی ہے. تو وہ علماء غافل نہیں ہیں، علماء خود جب شدید مجبوری ہوتی ہے اور ایک اجتماعی ضرورت ہوتی ہے تو دوسرے فقہ پہ علماء خود فتویٰ دے دیتے ہیں. لیکن عوام کو اس طرح بے لگام ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس سے یہ تلاعب فی الدین ہے. اس پہ میں کئی بار مدلل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، لہذا بھی میں دلائل نہیں دے رہا، یہ میرے شارٹ سیشن ہوتا ہے مسائل کا، تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اگر نکاح اور رخصتی ہو گئی ہو اور لڑکی ماں کے گھر رکی ہوئی ہو کیونکہ باہر کے پیپرز بننے میں 2 سال کا ٹائم لگتا ہے، تو نان نفقہ دینے کے لیے کا شرعی حکم کیا ہے؟ رخصتی ہو گئی ہے تو شوہر پہ لازم ہے لڑکی کا نان نفقہ وہ اٹھائے. اور اگر رخصتی یعنی شوہر کے پاس جانا اس میں شوہر کا قصور نہیں ہے، پیپر بننے میں تاخیر ہو رہی ہے تو وہ تو شوہر کا ہیڈیک ہے نا کہ وہ پیپر بننا اور یہ سب چیزیں بیوی کے لیے بنوانا، تو نان نفقہ لازم ہوگا. لیکن اگر عورت خود آنے میں تاخیر کر رہی ہے، شوہر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود ہی ایگری نہیں ہے، وہ اپنی ماں کے گھر ہے، تو پھر عورت جب شوہر کی مرضی کے بغیر ماں کے گھر میں رہتی ہے تو اس دوران پھر اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں ہوتا. اگر کسی نے حرام رشتہ ختم کیا ہو اور اس کے بعد بار بار اس کے خیالات آتے ہوں تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں. دیکھو خوب سمجھ لو، جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے نا تو بار بار اس گناہ کے خیالات اس کو تنگ کرتے ہیں، تو شیطان پھر یہ کہتا ہے دیکھ تیرے دل سے وہ خیال تو نکل رہا نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو پراپر وے میں نیک تو بن نہیں سکتا، تو اب کر لے دوبارہ گناہ. یہ شیطان کا حملہ ہے. خوب سمجھ لیں، اگر آپ نے گناہ چھوڑ دیا تو جتنے بھی خیالات آتے رہیں، دل للچاتا رہے کاش دوبارہ کر لوں، ایک دفعہ موقع مل جائے، یا اس کی محبت دل سے نہیں نکل رہی، خوب سمجھ لیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس سے جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس پہ الٹا اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے گناہ سے ہمیشہ دور بھاگیں، وسوسے آ رہے ہیں آنے دیں. کیا سورہ کہف جمعے کے پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں یا کون سے وقت میں پڑھنا سب سے بہتر ہے؟ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بعض روایات میں تو جمعے کی رات کو بھی ملتا ہے، یعنی جمعرات کو آپ نے عشاء کے وقت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ.
قضاء عمری میں پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے؟ صرف فرض نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن وتر چونکہ واجب ہے لہذا وہ بھی پڑھنے پڑیں گے۔ جانور یا مرغے کو ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا چاہیے ذبح کرتے ہوئے۔ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے اور بیوی اور بچوں پر زکوٰۃ لگتی ہو اور ان کو کہیں سے ماہانہ خرچ مل رہا ہے، ان کے سارے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان پر زکوٰۃ لینا جائز ہے یا نہیں؟ لیکن زکوٰۃ تو 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس نہیں ہے، یا اس کی بقدر سونا پراپرٹی وغیرہ نہیں ہے، وہ پراپرٹی جو استعمال میں نہ ہو، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن لینا اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے اگر اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا شوہر کے انتقال کے بعد بیوی بچوں پہ کیا حالت ہے ان کی، کس قسم کرسی میں ہے، وہ مجھے نہیں معلوم، اس لیے میں جب تک کسی کے حالات سامنے نہیں آئیں گے میں فتویٰ دے نہیں سکتا۔ لیکن اتنی بات ہے کہ اگر ان کی کہیں اور سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، ان کا روٹی پانی دال پانی پراپر وے میں چل رہا ہے، تو ان کے لیے پھر زکوٰۃ مانگنا بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیونکہ جس کے پاس بھی کھانے کو 2 وقت پیٹ بھر کے میسر ہو اور اس کے لیے مکان بھی ہو، گھر کی چھت بھی ہو، یعنی بیسک ضرورتیں اگر اس کی پوری ہو رہی ہیں، پھر اس کے لیے مانگنا بہرحال حرام ہے، خوب سمجھ لیں۔ حالت نفاس کی نماز معاف ہے یا نہیں؟ اگر 40 دن سے زیادہ خون جاری ہے تو کیا تب بھی نماز معاف ہوگی یا نہیں؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورتوں کو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، اس کا وہی حکم ہے جو حیض کا حکم ہے، اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی اور ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن 40 دن سے اگر وہ زیادہ تجاوز کر گیا تو پھر 40 دن کے بعد ان پر نماز واجب ہو جائے گی، اور شوہر کے ساتھ جو میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے وہ بھی حلال ہو جائے گا، تو وہ پھر استحاضے کا خون کہلاتا ہے، وہ نفاس کا خون نہیں ہے۔ اسی طرح 40 دن سے پہلے اگر خون بند ہو گیا تو بھی ان پہ غسل کر کے نماز پڑھنا واجب ہو جائے گا، خوب سمجھ لیں۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، ان کو 20-25 دن میں بلیڈنگ بند ہو گئی، وہ کہتی ہے نہیں جی 40 دن ہی پورے کرنے ہیں۔ نہ، آپ کو اگر بلیڈنگ پہلے بند ہو گئی ہے تو پہلے ہی نماز شروع کر دینی آپ پر لازم ہو جائے گی۔ اگر شوہر نے مہر کی رقم ادا نہیں کی اور فوت ہو گیا تو کیا شوہر کے اوپر سے مہر معاف ہو جائے گا جبکہ بیوی نے معاف نہ کیا اور نہیں دی؟ معاف نہیں ہوگا۔ شوہر کی وراثت میں پہلے وہ مہر کاٹا جائے گا، اس کے بعد بیوی کو اس کی وراثت دی جائے گی۔ کیا ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جی، ناخن ٹوٹ جاتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا اس سے۔ کیا داڑھی براؤن کرنے کے لیے رنگ لگا سکتے ہیں یا مہندی کے علاوہ کیا چیز لگا سکتے ہیں؟ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں، براؤن کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک مسئلہ خوب سمجھ لیں، 40 سال کے بعد آپ بال کالے نہیں کر سکتے، ایک بات۔ نمبر 2، علماء نے کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ براؤن کر سکتے ہیں اور ڈارک براؤن بھی کر سکتے ہیں، مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈارک براؤن کا مطلب جو دیکھنے میں لگے بہرحال براؤن۔ آج کل جو ڈارک براؤن کلر آ رہا ہے جب وہ آپ لگاتے ہیں تو دیکھنے میں بلیک لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ جن کے بال بلیک ہوتے ہیں نا وہ بھی اصل میں ڈارک براؤن ہی ہوتے ہیں، بالکل 100% بلیک شاید نہیں ہوتے، وہ زیادہ تر لوگوں کے ڈارک براؤن ہی ہوتے ہیں۔ تو جو بال ہم جس کو کالا کہتے ہیں وہ اصل میں ڈارک براؤن ہی ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے جب کالے بالوں سے منع کیا ہے، بالوں کو کالا کرنے سے منع کیا ہے 40 سال کے، یعنی بڑھاپے چھپانے کے لیے ہے نا یہ اصل میں، تو وہ جو منع کیا ہے تو اس میں وہ والے کالے بال جو جس کو عرف میں کالا کہا جاتا ہے، جو حقیقت میں ڈارک براؤن ہوتے ہیں، تو اس لیے میں اس میں یہی کہتا ہوں کہ ڈارک براؤن کلر لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھنے میں بلیک ہی لگتا ہے، تو اس لیے براؤن لگائیں، ایسا براؤن جو دیکھنے میں لگے کہ یہ براؤن ہے۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 2-4 بال سفید ہیں تو آپ اس میں ڈارک براؤن نہ بھی لگائیں، براؤن لگائیں یا لائٹ براؤن بھی لگائیں، تو وہ کالے بالوں میں چھپنے کی وجہ سے کالے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن اگر کلر ہی آپ نے ڈارک براؤن لگا دیا اور وہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ اس کے براؤن کلر ہے، وہ دیکھنے میں کالے ہی لگ رہے ہوتے ہیں، تو شریعت میں اسی کا اعتبار ہے کہ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے وہ، تو اس لیے فتویٰ تو وہ ٹھیک ہے علماء کا، فقہا کے ڈارک براؤن کلر لگانا جائز ہے، لیکن فقہا کی ڈارک براؤن سے مراد کیا ہے خوب سمجھیں، مراد یہ کہ وہ دیکھنے میں براؤن ہی لگے کہ بھائی یہ کالے نہیں ہے بلکہ براؤن ہے، تو وہ آج کل کے ڈارک براؤن وہ والا نہیں ہوتا، آج کل کے ڈارک براؤن وہ کالا ہی لگتا ہے دیکھنے میں، تو اس لیے لائٹ براؤن لگائیں یا براؤن کلر لگا دیں، خلاصہ یہ کہ جو بھی لگائیں دیکھنے میں پتہ چلے کہ یہ براؤن ہے، کالے نظر نہ آئے دیکھنے میں۔ اگر بندہ اپنی قربانی نہ کرے اور اپنے ماں باپ کی قربانی کر دے تو کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی اپنی قربانی کرے پہلے جو آپ پہ واجب ہے، اگر واجب نہیں ہے تو پھر جس کی طرف سے چاہے کر لے، لیکن اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ ان کی طرف سے قربانی کرتے ہو تو اصل میں اپنی ہی طرف سے ہوتی ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہوتا ہے، تو پھر قربانی ادا ہو جائے گی۔ ارمان انصاری انڈیا سے، کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ، اور تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو بتا دیں کہ وہ داڑیاں بڑھائیں، تبھی آج بھی یہودی لوگ داڑیاں رکھتے ہیں، تو اس لیے داڑھی صرف رکھنا کافی نہیں ہے، بڑھانا ضروری ہے، اور اس کی فقہاء نے مدت بیان کی ہے، مقدار بیان کی ہے، کم از کم 1 مٹھی، چاروں طرف سے 1 مٹھی، یہاں سے بھی 1 مٹھی ہو، یہاں سے بھی 1 مٹھی ہو، چاروں طرف سے 1 مٹھی رکھنا ضروری ہے، تو اگر یہ نہیں رکھیں گے گناہ گار ہوں گے۔ یہودیوں سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے، ہمارے جدید اسکالرس کو جنہوں نے داڑھی کا انکار کر دیا ہے، یہودی اتنے ماڈرن ہو کے بھی اپنا انہوں نے داڑھی والا جو مذہب میں داڑھی تھی وہ نہیں ختم کی، اور ہمارے جدید اسکالرز نے داڑھی کا انکار کر دیا، مغربیت سے اتنا متاثر ہیں۔
میرے سینے پر ایک چھوٹا سا ٹیٹو بنا ہوا ہے لیکن میں اپنی پوری نیت کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، تو کیا میری نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ آپ اس ٹیٹو کو ہٹوائیں، اگر ہٹانے کی قدرت ہے، اگر ممکن ہی نہیں ہے تو پھر توبہ استغفار کریں، پھر نماز ہو جائے گی آپ کی، لیکن یہ ٹیٹو بنوانا حرام اور ناجائز ہے۔ عبد الصمد صاحب انڈیا سے، اگر کوئی ڈاکٹر جان بوجھ کر بلا وجہ آپریشن کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کا نماز جنازہ پڑھنا یا پڑھانا جائز ہے؟ ایسا ڈاکٹر جو بلا وجہ آپریشن کرتا ہو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ، تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے اگر کوئی بہت بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو قوم کا جو مقتدی ہے یا مسجد کا امام ہے وہ بائیکاٹ کر سکتا ہے۔ جنازہ تو ہر ایک مسلمان کا پڑھا جائے گا لیکن بائیکاٹ کر سکتا ہے وہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی شخص لایا جاتا ہے جس نے خودکشی کی ہے تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، تو باقی لوگ پھر ان کا جنازہ پڑھا دیتے تھے، آپ نہیں پڑھاتے۔ تو کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونا، اگر ڈاکٹر کا پتہ ہے بلا وجہ جان بوجھ کر آپریشن کرتا ہے تو پھر تو مسجد کے امام وغیرہ ایسی شخصیات کو بائیکاٹ کرنا چاہیے اور بولنا چاہیے بھائی جو بھی بزرگ لوگ ہیں ان کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ اچھا، لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں کہ ڈاکٹر بلا وجہ آپریشن کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، اس میں ڈاکٹروں ہی کی رائے کا اعتبار ہے۔ بعض دفعہ لوگ ڈاکٹروں سے بہت الجھتے ہیں، ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے تو لڑتے ہیں یہ بلا وجہ کے ٹیسٹ کیوں لکھ کے دے رہے ہو؟ بھائی آپ کو کیا پتا کہ بلا وجہ کے لکھ کے دے رہا ہے یا کسی وجہ سے لکھ کے دے رہا ہے؟ ڈاکٹر آپریشن بتاتا ہے اس سے بلا وجہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کسی حکیم سے پوچھ لیتے ہیں، حکیم کہتا ہے یہ خامخواہ کا آپریشن ہے، بھائی اس حکیم کو کیا پتا، اس نے تھوڑی وہ میڈیکل سائنس پڑھی ہے، تو پھر علاج اسی حکیم سے ہی کرا لیتے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس آئے کیوں؟ تو یہ عوام جو ہے نا ہماری، میں نے دیکھا ہے ڈاکٹروں سے غیر ضروری الجھتی بھی ہے۔ ٹھیک ہے کچھ ڈاکٹر فراڈی بھی ہوتے ہیں پیسے بنانے کے لیے، الٹے الٹے گائنی کے ڈاکٹروں میں تو بہت ہے، یہ نارمل ڈلیوری ہوتی ہے اینڈ ٹائم پہ کہہ دیتے ہیں آپریشن کے بغیر نہیں ہوگا، یہ تو ہمارے مشاہدے ہیں، تو اس میں بھی 100% کو میں غلط نہیں کہہ سکتا، لیکن اس میں بہت فراڈ ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ فراڈ ہی ہو، اس لیے ڈاکٹر اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو 2-3 ڈاکٹروں ہی سے کنفرمیشن کر لیں آپ، پھر آپ فیصلہ کریں۔ آپ اپنی یا یوٹیوب پہ دیکھ کے یا ادھر ادھر کے حکیموں کو یا جعلی عطائی ڈاکٹروں کو سن کے آپ فیصلہ نہ کریں۔ برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ آج کل یہ عام رواج بن گیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ انتہائی درجے کی احمقانہ بچکانہ حرکت ہے۔ بدعت اس لیے نہیں ہے کہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کے نہیں کیا جاتا، لیکن ہے انتہائی بچکانہ حرکت، اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف چیز ہے۔ کہ کیا ہوا تھا آج، اگر آپ 1 جنوری کو پیدا ہوئے ہیں تو ہو گئے نا پیدا، کیا کریں، آپ پیدا ہو گئے تھے، تو آج میں چونکہ پیدا ہوا تھا لہذا خوشی منا رہا ہوں، بے وقوفوں والے کام مت کرو۔ تو آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا ہے، آپ کو کوئی خوشی ملی ہے تو آپ اس خوشی کو مناؤ، آپ پاس ہو گئے امتحان میں، ٹھیک ہے جی، آپ خوشی مناؤ۔ آپ جو ہے وہ کوئی شادی ہو گئی آپ کی، ولیمہ کر کے خوشی مناؤ۔ آپ کو کوئی کہیں سے پیسے مل گئے، آپ خوشی مناؤ۔ آپ اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے تو ہو گئے تھے نا، جس دن ہو گئے تھے بس ٹھیک ہے، اس دن خوش ہو گئی تھے، آپ کے ابا اماں نے عقیقہ کر لیا تھا، آپ کی لیے خوشی ہو گئی تھی، اب دوبارہ وہی ڈیٹ آ رہی ہے، آپ خوشی منا رہے ہو، تو یہ وہ خوشی ہے جو ہو نہیں رہی ہوتی، مصنوعی تکلف۔ تو تکلفات سے تو شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ دیکھیں انگریز کے بیچارہ خوش نہیں رہتا، ان کے نہیں فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، شراب کباب، تو وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے کوئی کہیں سے کچھ ملے خوشی منانے کے لیے، تو وہ پٹانگ چیزیں کر کے خوشیاں منا رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے مولانا لوگوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہے، بلا وجہ کے ماڈرن ازم سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو آپ کچھ چیزیں دلائل سے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ نماز روزے میں دل لگائیں، ایک اچھی لائف گزاریں، تو آپ کو ان چیزوں سے خود ہی ایک عجیب سی نفرت سی شروع ہو جائے گی۔ میں نے تو بعض سیکولر لبرل لوگ دیکھے ہیں جو برتھ ڈے کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا احمقانہ حرکت ہے، حالانکہ وہ مذہبی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے برتھ ڈے کو۔ باقی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے یہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو برتھ ڈے منا رہا ہے وہ حرام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، حماقت کا ارتکاب ضرور کر رہا ہے، اور ان چیزوں کو موٹیویٹ کرنے والے، پروموٹ کرنے والے بچکانہ سوچ کے حامل لوگ ضرور ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ بچکانہ کام ہے، بچوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں، لیکن بچوں کو بھی روکا کریں تاکہ وہ بھی بچپنے سے باہر نکلیں۔